پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب ملک کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ جو ممالک اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو امداد فراہم کرنے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں حصہ لے رہے ہیں، ان میں امریکہ پیش ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی بھی سیلاب سے متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے میں متحرک ہے، اور آئے روز امریکہ کے مختلف شہروں میں فنڈ ریزنگ کے لیے تقریبات ہو رہی ہیں۔ ریاست ورجینیا کے ایک شہری ڈاکٹر مقصود احمد چودھری کہتے ہیں کہ اس قدرتی آفت میں وہ پاکستانیوں کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہم سب کی ایز اے پاکستانی امریکن رسپانسبلٹی بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور یہ میں ایک لحاظ سے یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم ایک ایئر کنڈیشن رومز میں، اچھی گاڑیوں میں اور اچھا کھانا کھاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کے لیے جو کہ اتنے خوش نصیب نہیں ہیں، جو کسی وجہ سے بھی ان کے اوپر جس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، تو ان کو اگر ہم ہیلپ نہیں کرتے ہیں تو دیٹ آلسو از ناٹ مورلی گڈ۔ بہت سے امریکن پاکستانیوں نے انفرادی طور پر سیلاب زدگان کے لیے عطیات فراہم کیے، مگر بہت سے ایسے تھے جو وہاں پہلے سے موجود امدادی اداروں پر انحصار کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب کمیونٹی کو کچھ رہنماؤں نے ایدی فاؤنڈیشن کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے ورجینیا میں ایک فنڈ ریزنگ کی تقریب منعقد کی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ میں بہت حیران ہوں کیونکہ جس طرح کا رسپانس مجھے ملا ہے اس امیزنگ، لوگ اپنے دل ہر سے جیب سے یہاں موجود ہیں۔ اب تک ہم نے 700 ٹکٹس بیچ چکے ہیں، لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور ان لمیٹڈ ڈونیشن ایدی ٹرسٹ کو دے رہے ہیں۔ شرکاء نے تقریب میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ خریدے۔ کچھ ایشیائی ریسٹورانٹس نے تقریب کے لیے مفت کھانا مہیا کیا اور کچھ مخیر حضرات نے 2 گاڑیاں عطیے کے طور پر دیں جنہیں تقریب میں نیلام کیا گیا۔ پاکستانی آرٹسٹ فخر عالم جو میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے نے پوری کوشش کی کہ شرکاء بھرپور طریقے سے فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ فخر عالم کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عطیات اور امداد کی تقسیم کے بارے میں لوگوں میں تحفظات تو پائے جاتے ہیں، لیکن اس وجہ سے لوگوں کو موت کے منہ میں جانے نہیں دیا جا سکتا۔ There is pilferage, there is definitely issues that everybody has concerns with، مگر اس وقت یہ نہیں کرنا کہ ہم لوگوں کو بالکل ہی ڈسکریج کر دیں کہ جی آپ کچھ نہ کریں، بیکاز جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ بیسکلی کسی کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی کی جان کا نقصان کر رہے ہیں، کسی کی 2 وقت کی روٹی کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے چند روز بعد ہی ایک خوبصورت شام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے توانائی کے متبادل ذرائع کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کی سربراہ شازیہ خان نے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک قدرے چھوٹی تقریب کا اہتمام کیا جس میں سیلاب سے متاثرین کے لیے عطیات جمع کیے گئے۔ شازیہ ان کوششوں سے متاثرہ علاقوں میں شمسی توانائی سے چلنے والی لالٹینیں بھجوانا چاہتی ہیں۔ ہم نے پہلے ہی 1000 لالٹینیں پاکستان بھجوائی ہیں اور 1000 مزید بھجوانے کا ارادہ ہے، جو پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپس کے اندر استعمال کے لیے بانٹی جائیں گی۔ شازیہ پہلے ہی اس طرح کی 1000 لائٹس پاکستان بھجوا چکی ہیں۔ تقریب میں شریک کچھ امریکی شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے، بدقسمتی سے قدرتی آفات اب زیادہ تواتر سے آنے لگی ہیں، اور یہ جہاں بھی آتی ہیں لوگ اس سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں پر زیادہ برا اثر ہوتا ہے جن کا تعلق معاشرے کے نچلے طبقے سے ہے۔ ہم لوگ جو اچھی زندگی گزارنے کے عادی ہیں، ہمارے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ وہاں پر متاثرین کیا محسوس کر رہے ہوں گے، اور پینے کے پانی کے بغیر یا نہائے بغیر زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کے سیلاب کے بارے میں اب یہاں امریکی میڈیا میں کوئی زیادہ خبریں نہیں آ رہی، پاکستانی امریکنز کی کوشش ہے کہ عطیات جمع کرنے کی مہم چلتی رہے اور دنیا اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والوں کو بھلا نہ پائے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA۔